السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ عن نبی درداء رضی اللہ عنہ، ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال، روایت کرتے ہیں، اوصانی، مجھے نصیحت کی، خلیلی، میرے دوست نے، اللہ تشرک، کہ نہ تو شریک ٹھہرائیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، شیئن، کسی کو بھی، وَإِن قُطِعْتَ، اور اگر تو کاٹ دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، اور جلا دیا جائے، وَلَا تَتْرُکْ، اور نہ تو چھوڑی، صَلَاةً، نماز، مکتوبۃً، فرض، متعمدًا، جان بوجھ کر۔ یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری اور آپ کی بات نہیں، پیارے محبوب علیہ السلام کی بات ہے، اور یہ بات پیارے محبوب کی بھی نہیں، اللہ عز و جل کی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، وہ صرف وہی بولتے تھے جو ان کو حکم ہوتا تھا ان کے اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے نصیحت کی، دوست سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ اپنے صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے دوست، اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو کبھی بھی شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تو کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، مطلب یہ کہ کٹ جانا تو قبول کر لینا، جلایا جانا تو قبول کر لینا، جل جانا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کبھی کرنا۔ اور اس چیز کی مثالیں ہمیں صحابہ اکرام میں ملتی ہیں کہ صحابہ اکرام نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا لیے، گرم دہکتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ گئے، لیکن احد کی صدا کو نہیں چھوڑا، شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ۔ اس کی ہمیں تاریخ میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جہاں پہ اللہ کی توحید کی بات آئی، اللہ کی ربوبیت کی بات آئی، خود کو صفا ہستی سے مٹا دیا، خود کو بے نشان کر دیا، لیکن اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی، شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ، کسی اور کو قبول نہیں کیا اللہ کے ساتھ، اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات کے ساتھ۔ لیکن یہ ہمارے لیے ہے کہ شاید وہ مٹ کے وہ بے نشان ہو گئے، نہیں، وہ بے نشان نہیں، وہ مٹ کے بھی زندہ ہیں آج، کیونکہ وہ دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں زندہ ہیں، ان کے کردار باقی ہیں، ان کی نیکیاں باقی ہیں، ان کے کردار، ان کی قربانیاں آج تک باقی ہیں، انہیں یاد کیا جاتا ہے، ان سے سبق سیکھا جاتا ہے، ان کے نقشہ قدم پہ چلنے والے چلتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اس چیز میں بہت پیچھے ہیں، ہمیں معمولی سی کوئی تکلیف آئی نہیں کہ ہم فوراً سے اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں، ہمیں کوئی معمولی سی تکلیف آئی نہیں، ہم کبھی کسی بابا جی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، کبھی کسی بابا جی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، کبھی کسی کی باتوں میں لا کے کسی دربار پہ جا رہے ہیں، اور کبھی کہیں جا رہے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچیے۔ رسول اللہ کی نصیحت، اپنے صحابی رسول کو یہ نصیحت ہے جو کبھی یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجیں گے، جو رسول اللہ پہ مر مٹنے والے، جو اللہ کے نام پہ کٹ جانے والے، ان کو اتنے سخت الفاظ میں نصیحت کی جا رہی ہے۔ فرمایا میرے پیارے صحابی، اے میرے دین کے ساتھی، اگر تو کاٹ بھی دیا جائے یا تو جلا بھی دیا جائے، یعنی کہ اگر بات یہاں تک بھی پہنچ جائے کہ تمہیں جلنا پڑے یا کاٹ دیا جائے تو کٹ جانا یا جل جانا تو سہ لینا، اس بات کو تو قبول کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور کبھی بھی جان بوجھ کر فرضی نماز نہ چھوڑنا، فرض، کیونکہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز چھوڑنا بھی شرک ہے، یہ اللہ کی قرآن میں اس بھی چیز ثابت ہے۔ فرمایا کہ نماز، اے پیارے محبوب، نماز نہ چھوڑو، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور یہ حدیث بھی ہمیں اس چیز کی دلیل دیتی ہے کہ نماز چھوڑنا بھی شرک ہے، کیونکہ حدیث شرک کے بارے میں ہے، رسول اللہ شرک سے آگاہ کر رہے ہیں اپنے صحابی کو، تو فرمایا کہ نماز بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ نماز چھوڑنا بھی شرک ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا بنا توبہ، اور اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں۔ باقی شرک تو دور کی بات، بہت بڑے بڑے شرک تو ہم کہتے کہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ شرک کہتے کس کو ہے؟ شرک معمولی سی، اس کی چھوٹی سی تعریف اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو انسان ہر طرح کے شرک سے بچ سکتا ہے، کہ اللہ کے اوصاف کو اس کے بندوں میں شمار کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس درجے تک شرک کرتے ہیں۔
یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر شرک کس حد تک آ چکا ہے۔ اللہ کے اوصاف، اللہ کی صفتیں اس کے بندوں میں شمار کرنا۔ دو چار کی مثال دیتی ہوں۔ اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن ہم نے غیر اللہ میں تلاش کیا اس کو، ہم نے غیر اللہ سے جا کے اولادیں مانگی۔ داتا اللہ کی صفت ہے، رزق دینے والی میری اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم نے غیروں سے مانگنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حاجت روا میرے اللہ کی صفت ہے، میرا اللہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دوسروں سے اپنی حاجتیں پورا کروانا شروع کر دی، اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ولی نگاہ سے تقدیر بدل دیتے ہیں۔ نہ میری بہنہ، یہی تو شرک ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اکثر۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم شرک میں مبتلا تو نہیں، جان بوجھ کے نہ صحیح، انجانے میں صحیح۔ اگر انجانے میں بھی کہیں شرک میں مبتلا ہیں، اللہ سے بالخصوص دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچا لے اور ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم کوئی انجانے میں شرک کر رہے ہیں تو ضرور معافی مانگا کریں، اور ساتھ یہ بھی کیا کریں دعا کہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے، اس سے بچا لے ہمیں جو ہم انجانے میں بھی تیرے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ ایک مومن مر تو سکتا ہے، مٹ تو سکتا ہے، کاٹا تو جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ تو اس لیے آج سے یہ عزم کریں کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، اللہ کو ہر حال میں ایک ماننا ہے، مشکل میں ہے یا آسانی میں ہے، غم میں ہے یا خوشی میں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کو ماننا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کے ساتھ ثانی نہیں ٹھہرائیں گے، کوئی شرک نہیں کریں گے، اپنی باتوں سے بھی شرک ختم کریں گے، اپنے عمل سے بھی شرک ختم کریں گے، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی، سب چیزوں سے شرک کو ختم کیجئے خدا کے لیے۔ آپ اپنی چیزوں سے یہ چیزیں ختم کیجئے، اللہ ہماری زندگیوں کو آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خلوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں، جلوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو بھی پاک کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔